حضرت سید شاہ منور سچیار کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 3 فرزند سید منصور شاہ، سید عین الملک شاہ اور سید نظام شاہ آزاد کشمیر میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ سید محمد مخدوم شاہ سہاوی علیہ رحمہ سید عین الملک شاہ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت خواجہ سید مخدوم شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور بعد ازاں پاک پتن شریف، تونسہ شریف اور سیال شریف میں علوم کی تحصیل و تکمیل کی۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد وطن واپس آئے اور اپنے والد گرامی کے زیر نگرانی سلوک و طریقت کی منازل طے کی۔ بعد ازاں سیال شریف تشریف لے گئے اور حضور پیر سیال شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ وطن جا کر دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ عطائے خلافت کے بعد آپ نے اپنے مرشد کامل کے حکم پر سہاوہ شریف میں ہی تعلیم و تدریس اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ والد ماجد کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر قائم رہے۔ آپ کی ساری زندگی ریاضت، مجاہدات اور درس و تدریس میں گزری۔ آپ اجمیر شریف، پاک پتن شریف اور حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے تھے اور فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ کے پاس مریدین اور طلبہ علم کا جمع غفیر رہتا۔ آپ اپنے زمانہ کے ولی کامل اور قطب ہونے کے علاوہ بیک وقت شیخ التفسیر، شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ بھی تھے۔ علوم فقہ پر آپ کو دسترس اور عبور حاصل تھا۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ اگر دنیا میں علوم فقہ کی کتب غائب ہو جائیں تو میں فقہ کی تمام کتب کو نئے سرے سے تدوین و تالیف کر سکتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور کلامی علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا شمار اس وقت کے چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔ سادات گردیزیہ سے سکھوں کے عہد میں بیگار لی جاتی تھی جو معاف ہو چکی تھی، لیکن معافی کے بعد درمیانی وقت میں اس پر عمل درآمد روک دیا گیا، چنانچہ آپ نے سابقہ فرامین کو دوبارہ بحال کروایا۔ پیر سید احمد شاہ گردیزی چمن کوٹی کا بیان ہے، حضرت سید مخدوم شاہ صاحب ہمہ صفت موصوف ہونے کے علاوہ بالخصوص اس لیے قابل ذکر ہیں کہ آپ نے سادات کے لیے کار بیگار معافی کے متعلق بہت کوشش فرمائی اور الحمدللہ کہ آپ کامیاب ہوئے۔ گو ارشاد نامہ کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ سادات گردیزیہ پہلے سے بھی کار بیگار سے مستثنیٰ تھے، مگر عمل درآمد آپ کی سعی بلی سے ہوا۔ در حقیقت آپ نے اپنی برادری پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نے ڈوگرہ حکومت سے بیگار معافی بحالی کروائی، لیکن ہموز تحریری حکم نہیں ملا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ بعد ازاں یہ حکم آپ کے فرزند حضرت پیر سید حمید اللہ شاہ نے حاصل کیا۔ آپ کے چہرے انور چمکدار اور درخشاں تھا۔ آپ چائے زیادہ پسند فرماتے تھے اور کھانے میں سادہ غذا جس میں مکئی کی روٹی اور دودھ شامل ہوتا مرغوب خاطر تھی۔ آپ پابند شریعت مطہرہ تھے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ ساری عمر تبلیغ دین میں گزاری اور خود دین اسلام کے پابند رہے۔ آپ بوقت عصر گھر سے باہر سیر کے لیے نکلتے اور گھر سے روانہ ہونے سے قبل جو بھی رقم گھر میں ہوتی یا جیب میں ہوتی رستے میں بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت خواجہ سید محمد مخدوم شاہ سہاوی بلا شبہ اپنے دور کے مرد کامل اور قطب تھے۔ آپ کثیر الکرامت بزرگ تھے۔ آپ کی کرامات: آپ 1 ماہ بیمار رہ کر 19 رجب المرجب 1349 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1930 کو دارالفانی سے عالم بقا کو رحلت فرما گئے۔ جس روز آپ کا وصال ہوا
رات کو حضرت مولانا محمد سعید کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حضرت خواجہ صحاوی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صحابہ تشریف جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا موصوف اس رات راولپنڈی میں تھے، صبح بیدار ہونے کے بعد روانہ ہوئے اور سپہر 3 بجے صحابہ شریف پہنچے تو جنازہ تیار تھا۔ حضرت والا کے صاحبزادے پیر سید حمید اللہ شاہ کے حکم کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں اور مریدین نے شرکت کی۔ آپ کے گھر کے بطرف مشرق ایک کھلے میدان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ روضہ شریف میں 5 قبور ہیں۔ ایک قبر آپ کے صاحبزادے سید حمید اللہ شاہ، دوسری سید ہدایت اللہ شاہ، تیسری سید شمشاد حسین شاہ اور چوتھی سید منور حسین شاہ کی ہے۔ مزار شریف پتھر کا ہے۔ مزار شریف پر خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ سنگ بنیاد سردار عبدالقیوم خان، صدر آزاد جموں کشمیر نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے۔ ہر سال 16، 17، 18 نومبر کو آپ کا عرس مبارک صوفیہ چشتیہ کے تعلیمات کے عین مطابق منایا جاتا ہے۔ آپ کے مریدین پاکستان اور آزاد کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں۔